نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، یعنی تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کی تجدید کس طرح کریں؟ ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھتے رہا کرو۔ ایک روایت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ ایمان پرانا ہو جاتا ہے جیسے کہ کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ جل شانہ سے ایمان کی تجدید مانگتے رہا کرو۔ پرانے ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ معاصی سے قوت ایمانیہ اور نور ایمان جاتا رہتا ہے۔ معاصی سے مراد گناہ۔ چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نشان دھبا اس کے دل میں ہو جاتا ہے۔ اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ نشان دھل جاتا ہے، ورنہ جمع رہتا ہے، اور پھر جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نشان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آخر دل بالکل کالا ہو جاتا ہے اور زنگ آلود ہو جاتا ہے، جس کو حق تعالیٰ جل شانہ نے سورہ تطفیف میں ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اس کے بعد اس کے دل کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ حق تعالیٰ جل شان کہ حق بات، اس کے بعد اس کے دل کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ حق بات اس میں اثر اور سرایت ہی نہیں کرتی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 4 چیزیں آدمی کے دل کو برباد کر دیتی ہیں: احمقوں سے مقابلہ کرنا، گناہوں کی کثرت، نمبر 2 عورتوں کے ساتھ کثرت سے اختلاط، اور مردہ لوگوں کے پاس کثرت سے بیٹھنا۔ کسی نے پوچھا، مردوں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، ہر وہ مالدار جس کے اندر مال نے اکڑ پیدا کر دی ہو۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس حدیث میں جیسے کہ ہم سب لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے، حضرات صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرات صحابہ کرام کو بتانے کا مقصد قیامت تک آنے والے انسانوں کو اشارہ ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کریں۔ یعنی کہ جب انسان کوئی خطا کرتا ہے، جو کہ حدیث بالا میں گزر چکی ہیں، تو ان خطاؤں کی وجہ سے انسان کے دل پہ دھبے لگتے ہیں کالے، اور وہ گناہ جس طریقے سے بڑھتے جاتے ہیں، جوں بڑھتے جاتے ہیں تو دھبے بھی بڑھتے جاتے ہیں، اور پھر ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ دل بالکل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس پہ پھر صحیح بات اثر نہیں کرتی اس کی معاصی کی وجہ سے۔ اس نے جتنے بھی گناہ کیے ہوتے ہیں، تو پھر اس کے حل کرنے کا یہی ہے کہ بندہ استغفار کرے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، تو اسی سے وہ دل کے داغ و دھبے دھل سکتے ہیں، اور یہی بہترین ذریعہ ہے ان داغوں کو دھونے کا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، دوستو، پہلے تو گناہوں پہ فوقیت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم گناہ کرتے جائیں اور اللہ کو ناراض کرتے چلیں۔ اللہ تو سبحانہ وتعالی ہمیں گناہوں سے بچائے اور خطاؤں سے بچائے۔ تو اسٹار گڈ ٹی وی کی جانب سے
آپ لوگوں کے ساتھ اچھی اچھی باتیں شیئر ہوتی ہیں بغیر کسی وقت ضائع کیے، تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے کہ آپ لوگ ٹائم نکال کے سنتے ہو، تو اس پہ عمل بھی کیجیے گا، اور ساتھ میں جتنے بھی ساتھی ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، سب کو سنایا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش آباد رکھے، اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میری دلی دعا یہ ہے کہ یا اللہ جن لوگوں نے اس تعلیمی حلقے میں شرکت کی اور اس پاک حدیث کو سنا، ان کی دونوں جہانوں کی زندگی آسان فرما، اور یا اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کو ہر قسم کے گناہ اور شرور سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو جو جہنم کی آگ سے بچا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ دین اسلام کو غالب فرما، کفر کو مغلوب فرما۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستوں، امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوئی ہوگی۔ ضرور اس ویڈیو کو اپنے یار اور دوستوں میں شیئر کیجیے گا، اور جو چینل پہ نئے ہیں وہ ساتھی ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ میں اور ساتھیوں کو بھی تیار کیجیے گا۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان ٹائم آپ لوگوں کو موصول ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اسی طرح جڑتے رہیے تعلیمی حلقے میں اور بہت کچھ سیکھتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔